اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں اللہ رب العزت نے شہداء کے مقام اور مرتبہ اور ان کی برزخی حیات کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا تھا، اور اس میں یہ واضح کیا کہ شہداء اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں وہاں پہ اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ احد کے شہداء کا تذکرہ چونکہ چل رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کے مقام اور مرتبہ کو بھی واضح فرما دیا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر جہاد کے لیے چلے جانے پر جنت کی بشارتیں اور فضیلتیں ان کی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں ایک زخم پہنچ چکا تھا، تکلیف پہنچ چکی تھی، زخمی ہو چکے تھے وہ لوگ۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، اور ان لوگوں نے یہ احسان محسن بنے، وہ احسان کیا، ان کے اندر احسان والی صفت تھی، اور وہ تقوی میں لگے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، اس سے بچے، تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ جب احد کی لڑائی ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا، مسلمانوں کے 70 مجاہد شہید ہوئے، ابو سفیان اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا جو مشرکین کی طرف سے آیا تھا، تو وہ اپنی طرف سے تو انہوں نے بہت سارا نقصان کیا، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو جنگ کے اگلے دن، ابھی جنگ سے واپسی نہیں ہوئی تھی، مجاہدین کی نہیں ہوئی تھی، صاف ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں اس کو وائنڈ اپ کرنے میں، شہداء کو جمع کرنا، ان کے جنازے پڑھنا، وہ سارا دن تو جنگ میں گزر گیا احد کا، پھر اگلے دن اس کو سارا وہیں پہ انتظامات اور وہ چیزیں چل رہی تھی، تو یہ اس دن پہلے دن تو یہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے ابو سفیان اور اس کے لشکر نے یہ سوچا کہ ہمیں ان کو، جو باقی لوگ ہیں، ان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہمیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جنگ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہوئی تھی، نہ تو اس کو فتح کہا جا سکتا ہے مکمل طور پہ، اور نہ ہی شکست کہا جا سکتا ہے۔ مشرکین مکہ کی فتح اس لیے نہیں کہا جا سکتا اس کو کہ وہ آج ابھی جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کی روشنی میں مسلمانوں نے ان کا پھر پیچھا کیا اور وہ مقابلہ نہیں کر سکے، تو فاتح فوج کبھی جو ہے وہ مفتوح فوج جو ہوتی ہے، اگر کسی کو شکست دی ہوئی ہو، شکست خوردہ فوج جو ہے، وہ کبھی اس فاتح فوج کا پیچھا نہیں کرتی اپنی فوج لے کر، اس لیے اس کو ان کی فتح اور مسلمانوں کی مکمل شکست بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے 70 مجاہدوں کو شہید کیا تھا، نقصان زیادہ مسلمانوں کا ہوا تھا، اس لیے اسے مسلمانوں کی فتح بھی نہیں کہا جا سکتا، نقصان بہت ہوا تھا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں اور علتیں تھیں جو پچھلے 2 درس پہلے میں نے بیان کی تھی۔ تو اس نے واپس پلٹ کے حملہ کرنے کا پلان بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعہ کی خبر ہو گئی کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے، آمد و رفت لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس میرے لشکر میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو کل احد کے میدان میں شامل رہے تھے، جو احد کی لڑائی میں بھی شامل رہے تھے، ان میں اکثر زخمی بھی تھے، یعنی ان کو
پچھلے دن ایک بڑی سخت جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو ایسی حالت میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی اور وہ تیار ہو گئے. وہ لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے، ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے. اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں تکلیف پہنچ چکی تھی، انہیں زخم پہنچ چکا تھا، وہ تھکے ماندے تھے، بڑی تکلیف کی حالت میں تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے فوراً دوبارہ تیار ہوئے، لشکر ترتیب پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں لے کے دوبارہ اس کے پیچھے روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید مرہ الزہران ایک جگہ ہے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور وہ جو اس نے آنے کی بات کی تھی وہ پوری نہ کر سکا اور وہ وہاں سے آگے روانہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی کہ بھئی یہ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو اور ان کے حق پہ ہونے کو وہ اندر دل سے تسلیم کرتے تھے، بہت پہلے سے تسلیم کرتے. پتہ تھا کہ اب نبی جب آئے ہیں تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف کی جو اتنی تکلیف کے باوجود دوبارہ تیار ہو گئے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس تکلیف کی حالت میں بھی مان لیا تھا. تو جب اللہ نے جو اجر رکھے ہوئے ہیں نا، وہ انسان کی تکلیف کے بدلے میں رکھے ہوئے ہیں. ایک لحاظ سے جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، مشکل وقت میں نیند کو قربان کیا، اٹھ کے اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اللہ نے اس کا اجر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میرا بندہ اپنے آرام کو سائڈ پہ کر رہا ہے، میری بندگی کو آگے لے کے آ رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کا مقام بلند کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقامات کو بلند کرنے کی بات کی، انہیں اجر اور ثواب کی بات کی، وہاں انسان کا اپنی خواہشات کو دبا کے صبر کر کے کوئی ایکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو پھر اجر و ثواب بھی دیتا ہے، اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے اور اس کے کام بھی بنا دیتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی بلکہ ان کی اتباع کی، حکم مانا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے یہ احسان، یعنی یہ محسن تھے، وہ احسان کرنے والے تھے، حالت احسان کو پہنچے ہوئے تھے، اور واتقوا، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے نافرمانی سے وہ ڈر گئے، نافرمانی سے بچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے وہ بچے، انہوں نے فرما برداری کی. تو فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ ان مسلمانوں کی جو احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے اور اگلے دن بھی تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت بیان فرمائی. اس کے بعد چلا گیا لشکر ان کا، جو ابو سفیان کا، واپس چلے گئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اگلے سال دوبارہ ملیں گے. یعنی وہ اعلان کر کے گیا تھا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. یہاں پہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور وہ آیا اور اس نے اعلان کیا، پوچھا، تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ساتھی ساتھ تھے، انہوں نے اٹھ کے جواب دیے اس کے. تو اس نے کہا جی کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب حساب برابر ہو گیا ہے، اگلے سال ہم دوبارہ ملیں گے بدر کے میدان میں، ایک فیصلہ کن جنگ کرنے آئیں گے ہم. اب ایک تو یہ بات اس وقت وہ کر گیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو ابو سفیان نے مسلمانوں پر رعب طاری کرنے کے لیے ان کو یہ کہلا بھیجا کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات اور یہ خبر پھیلا دو کہ ہم ایک بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں، بہت بڑی جمعیت تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو ختم کر دے گی. وہ ابو قبیس وہ آیا اور اس نے آ کے خبر دی، یا کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ خبر دی مدینہ کے اندر کہ بھئی اس طرح ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ بڑی تیاری کر رہے ہیں اور اگلے سال وہ آنا چاہتے ہیں. اور وہ یعنی یہ 4 ہجری کے شعبان میں یہ خبر ملتی ہے مسلمانوں کو کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ لشکر لے کے آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر، بڑی انہوں نے جو ہے نا پلاننگ اور تیاری کر رکھی. رعب ڈالنا چاہا اور مسلمانوں کو مرعوب کرنا چاہا تاکہ مسلمان جو پہلے نقصان اٹھا چکے تھے اب ڈر جائیں اور پھر لوگوں کے اندر وہ اس کی دھاک بیٹھ جائے کہ میں نے ان کو مرعوب کر کے ڈرا لیا، اور مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کی سوچ پیدا ہو جائے کہ مسلمان ڈر گئے اور وہ سامنے نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا. آفٹر 1 ایئر 3 ہجری میں ہوتا ہے غزوہ احد، اور 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا
لے کے بدر کے میدان پہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تھی اس وقت مسلمانوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور اس خبر کو سن کر تو یہ جواب دیا، اور اگلے سال وہاں پہ میدان جنگ میں بھی پہنچ گئے۔ جب میدان جنگ میں پہنچے ان کو جرت ہی نہیں ہوئی آنے کی، انہیں پتہ چل گیا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور وہ آئے ہی نہیں مقابلے میں، ابھی ان کی تیاری نہیں تھی، ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا تو وہ جنگ کے لیے نہیں آ پائے۔ جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہوتا، ایمان کی بات نہیں ہوتی، وہ جہاد کی نیت سے اور عبادت کی نیت سے نہیں لڑتے، ان کے لیے جنگ جو ہے وہ وسائل جمع کرنے کا نام ہے کہ بھئی جمع ہوں گے تو تب ہوگا۔ مسلمان وسائل پر بھروسہ نہیں کرتے، وسائل کو استعمال کرتے ہیں لیکن وسائل کے بغیر بھی نہیں لڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن انہیں جب بھی موقع آتا ہے تو وہ اس طرح کے ہیلے بہانے تلاش نہیں کرتے، وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلمان تو اگلے سال ہی اٹھے، انہوں نے تیاری کی اور نکل کھڑے ہوئے بدر کے میدان کی طرف۔ تو اس کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ الذین قال لهم الناس، ایمان والے وہ ہیں جن کو لوگوں نے کہا۔ الناس سے مراد وہ وفد تھا، وہ لوگ تھے جو مدینہ والوں کا پیغام لے کے آئے تھے، مکہ والوں کا پیغام لے کے آئے تھے، جو ابو سفیان کا پیغام لے کے آئے تھے ادھر افواہ پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے وہ پیغام لے کے آئے تھے۔ یہ الناس سے یہ مراد ہے کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگوں نے، ابو سفیان کے لشکر نے، یہاں پہ الناس دوسرا جو آ رہا ہے اس سے مراد لوگوں کا، یعنی ابو سفیان کا لشکر، کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، بڑی جمعیت تیار کر لی ہے۔ فخشوہم، بس ان سے ڈرو۔ انہوں نے انہیں اس سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن فزادہم ایمانا، اس کا نتیجہ ڈر اور خوف کی بجائے یہ نکلا کہ مسلمانوں کا اس بات سے ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، مسلمان اور زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہوا کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اور انہوں نے برملا یہ کہہ دیا، وقالوا، انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور بہترین کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ڈرے نہیں ہیں۔ مسلمان کو جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہی مسلمانوں نے وہاں پہ یہ بات کہی، ان کو کہا کہ تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم تو لڑنے کے لیے آلریڈی تیار بیٹھے ہیں۔ ان کو تو یہ جواب دے دیا۔ اور فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ گئے وہاں پہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے مسلمان، لیکن وہ آئے نہیں ہیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو مسلمان پھر وہاں سے لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور فضل کے ساتھ۔ وہاں پہ گئے، وہ تو نہیں آئے، مسلمانوں نے وہاں پہ چونکہ بدر تک گئے، رستے میں آتے جاتے کوئی تجارت کا سسٹم کیا، کوئی فائدہ اٹھایا، اپنا واپس آرام سکون سے لوٹ آئے، صحیح سلامت لوٹ آئے اس جنگ میں اندر۔ فرمایا لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی نقصان نہیں ہوا ان کا، بغیر نقصان کے مسلمان بدر سے، میدان بدر سے واپس آ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو فالو کیا، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا صاحب فضل ہے، بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سارے جو اس کی فضیلتیں ہیں ان کو بھی بیان فرماتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے۔ اور جو لوگ پیغام لے کے آتے ہیں اور اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں ان کی مذمت بھی یہاں پہ فرما دی۔ فرمایا انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہی تھا، یخوف اولیاءہ، جو اپنے ساتھیوں سے خوف دلاتا ہے، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ہمیشہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے کارندوں کے ذریعے مسلمانوں پر روب ڈالے۔ یعنی شیطان نے یہ کوشش کی کہ وہ ابو سفیان اور اس کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کو خائف کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آگے مورے بناتا ہے، ہمیشہ وہ مورے بناتا ہے شیطان۔ جب بھی شیطان اپنی کسی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے مسلمانوں میں، تو وہ انسانوں کے اندر سے ہی کچھ اپنے نمائندے مقرر کر کے ان کے ذریعے ان میں کوئی افواہ پھیلائے گا، سراسیمگی پھیلائے گا، کوئی نفرت پیدا کرے گا، کوئی جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کر دے گا، تاکہ میری پالیسی جو ہے وہ
امپلیمنٹ ہو جائے اور پھر یہ فتنہ اور فساد میں پھیلیں، کیونکہ وہ اللہ نے تو منع کر دیا ہے نا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے اندر ایسی افواہیں پھیلائے اور نفرتیں پیدا کرے، خوف پیدا کرے۔ تو یہاں پہ فرمایا وہ شیطان ہی تھا جو کہ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، جو اپنے ساتھیوں سے، اپنے سنگیوں سے، اپنے اولیاء سے خوف دلاتا ہے، مسلمانوں کو اپنے اولیاء کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے خوف دلاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں وہ سارے شیطانی دوست ہوتے ہیں، شیطان کے دوست اور اس کی جمعیت کے اور اس کی گروہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو ایک ترغیب دی، فرمایا کہ تم نے پہلے بھی اس کی بات نہیں مانی، ان کی اس سازش کو ناکام بنایا ہے، ان کی اس فریب کو یہ جواب دے دیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کہہ دیا ہے تم نے بہت اچھا کیا ہے، آئندہ کے لیے بھی تمہیں اب یہی تلقین کر رہا ہوں، آئندہ بھی تم نے یہی کام کرنا ہے، فلا تخافوہم، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان اپنی کاروائیاں کرے گا، شیطان کے اپنے جو ہے وہ ہتھ کنڈے ہوں گے، وہ تمہیں خوف دلانے کی کوشش کرے گا، فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، صرف میرا خوف تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، میری نافرمانی کا خوف ہونا چاہیے، میرے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، مجھ سے ڈرنا چاہیے، میرے حکموں کی جو سرتابی ہے، میری حکم عدولی سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم پکے مومن ہو تو تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے، میرا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، ان کے خوف کی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں جہاد سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطانی چالوں کے مہرے بن کے، شیطانی جو چال کے مہرے بن کے تمہیں دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میری ذات سے ڈرو۔ اگر تم مومن ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، جیسے تمہاری مدد مختلف مقامات پر کی ہے۔ یہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، مومنین کو کچھ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، ان کو تنبیہ فرما دی، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کر دی، آگے کے لیے ہدایات مہیا فرما دی۔ اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تسلیاں دی ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔